سورہ جمعہ مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 180 کلمات ہیں، 720 اس سورہ مبارکہ میں حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، تسبیح 3 طرح کی ہے، یعنی تسبیح کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تسبیح خلقت ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش حضرت خالق قدیر جل جلالہ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت اور تنزیہ پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی فرماتے ہیں ایک تسبیح خلقت ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ چیز اور اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت بتاتی ہے، حکمت بتاتی ہے، اس کی وحدانیت بتاتی ہے، اور اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسے تسبیح خلقت کہتے ہیں، یعنی چیز کی پیدائش اور خود چیز کی ذات اللہ رب العالمین کی قدرت کو بتاتی ہے، اللہ کی قدرت پر وہ دلالت کرتی ہے۔ دوسری فرمایا تسبیح معرفت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کرے، تو جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی تو ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہے۔ بعض صوفیہ نے یہ فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے اور اس کی تسبیح زبان سے ہوتی ہے، ایک تسبیح و ذکر اعضاء سے ہوتی ہے، دیگر اعضاء سے، کہ انسان اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اور دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کثرت سے وہ اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے تو پھر اس کے سانس میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب سانس وہ لیتا ہے، سانس باہر نکالتا ہے تو ساتھ میں وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا پورا جسم اللہ کا ذکر کرتا ہے، جسے سلطان الذکر کہتے ہیں صوفیہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری ذکر کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کسی بھی ایک ذکر کو ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر لازم کر لیں، جیسے چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، یا چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، تو مسلسل ایک ذکر کرتے رہیں گے تو اس ذکر کی لذت پھر جسم کو ملنا شروع ہوگی، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور قرب الہی کی منزلیں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا تیسری جو تسبیح ہے وہ تسبیح ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے، یہ تسبیح معرفت پر مرتب نہیں، یعنی دنیا کی ہر شے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور وہ تسبیح ضروری ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا۔ الملک اللہ بادشاہ ہے، القدوس کمال پاکی والا، العزیز عزت والا، الحکیم حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب و شرافت کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت نبی امی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے۔ کتاب شایعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا، اس پر نبوت ختم کر دوں گا۔ یعنی آپ ایک ایسی امت کی طرف بھیجے گئے، کفار مکہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دی جو کسی کتاب کو ماننے والے نہیں تھے، تو امیوں میں آپ کو بھیجا گیا۔ امی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی بعثت ام القری یعنی مکے میں ہوئی، تو مکے کا نام ہے ام القری، تمام شہروں کی ماں، تمام شہروں کی جان اصل، تو ام القری کی نسبت سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ کو بھی امی کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ نہ توریت کو مانتے تھے نہ انجیل کو مانتے تھے، تو امی سے مراد ایک امی کے یہ بھی معنی ہے کہ جو یہودی عیسائی نہ ہو۔ تو چونکہ اہل مکہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے تو ان کو امی کہا گیا، امیوں میں آپ کو بھیجا گیا، اور چونکہ مکے کا نام ام القری ہے اس نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ غایت حضور علم سے اس کی حاجت نہ تھی۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا اور وہ علم اس قدر آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کو لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہ تھی۔ خط ایک صنعت ذہنیہ ہے، لکھنا ایک ذہنی صنعت ہے، ذہن سوچتا ہے تو پھر انسان لکھتا ہے۔ خط ایک صنعت ذہنیہ ہے جو آلائے جسمانیہ سے صادر ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ، لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم، اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتابت کی کیا حاجت، کیا ضرورت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتابت نہ فرمانا اور کتابت کا ماہر ہونا یہ ایک معجزہ عظیمہ ہے۔ کاتبوں کو آپ نے کتابت کا علم سکھایا، کاتبوں کو علم خط اور رسم کتابت کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تعلیم فرماتے، اور اہل حرفت کو حرفتوں کی تعلیم دیتے، صنعتوں کی اور پیشوں کی تعلیم دیتے۔ ہر کمال دنیاوی اور اخروی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، عقائد باطلہ، برے عقیدے، باطل عقیدوں سے پاک کرتے ہیں، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں، اسی طرح اخلاق خبائث، جو گندے اخلاق ہیں ان سے پاک کرتے ہیں، جو جاہلیت کی رسومات اور گندے طریقے ہیں ان سے پاک کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو برے اعمال ہیں، بری سوچ ہے، بری فکر ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری گندی سوچوں، فکر اور اعمال کو دور کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکمت سے سنت اور فقہ مراد ہے، یا احکام شریعت اور اسرار طریقت مراد ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔
یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک میں مبتلا تھے، برے اور باطل عقائد میں مبتلا تھے، گندے اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں مرشد کامل کی شدید حاجت تھی جو ان کی صحیح رہنمائی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں وہ رسول بھیجا جس نے انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، یعنی ان امیوں میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں۔ اوروں سے مراد یا تو اجمی ہیں یا وہ تمام لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ابھی ان اگلوں سے نہیں ملے، یعنی ان کا زمانہ نہ پایا، ان کے بعد آئے یا فضل و شرف میں ان کے درجے کو نہ پہنچے، کیونکہ صحابہ کے بعد کے لوگ خواہ غوث و قطب ہو جائیں مگر فضیلت صحابیت نہیں پا سکتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف صحابہ کرام کو پاک کرتے ہیں، علم دیتے ہیں، بلکہ حضور کا فیض تا قیامت جاری ہے، جسے پاکی، معرفت، قرب الہی اور علم کی نعمت ملی، یہ حضور ہی کا صدقہ اور وسیلہ ہے۔ تو آج اگر کسی کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی چاہتا ہے، علم چاہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، حضور کی نگاہ کرم سے یہ ساری نعمتیں نصیب ہوں گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت فضل والا ہے۔ اس نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی اور اس کے احکام کا اتباع ان پر لازم کیا گیا تھا، وہ لوگ یہودی ہیں، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی اور اس پر عمل نہ کیا، اور اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے، یعنی وہ گدھا جو پیٹھ پر کتابیں اٹھاتا ہے، ایسی مثال ہے ان یہودیوں کی جو توریت پر عمل نہیں کرتے، کہ گدھا بوجھ کے سوا ان کتابوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں پاتا، اور جو علوم ان کتابوں میں ہے ان سے بالکل وہ واقف نہیں ہوتا۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں اور اس سے نفع نہیں اٹھاتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہی مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معانی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایہا الذین ہادو، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں،
یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اور لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں، تم ہی اللہ کے دوست ہو، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ساری کائنات میں ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو مرنے کی آرزو کرو کہ موت تمہیں اللہ تک پہنچائے، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ کبھی موت کی تمنا آرزو نہ کریں گے ان کرتوتوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یعنی اس کفر اور تکذیب کے باعث جو ان سے صادر ہوئی ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں اور اللہ کے غضب سے بچ نہ سکیں گے، اس لیے کبھی بھی یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، کسی طرح اس موت سے بچ نہیں سکتے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، تمہیں خبر دے گا ان تمام اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کی اصلاح کرو، توبہ کرو۔ جب تم سمجھتے ہو کہ تم غلط ہو اور مرنے کے بعد پھنسو گے اور موت سے فرار بھی ممکن نہیں، تو موت سے پہلے توبہ کرو اور دین کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مر کر اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم نے تیاری نہیں کی۔ لیکن یہ ڈر کے باوجود بھی ہم تیاری نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک مقررہ دن جو لکھا ہوا ہے، جو موت کا وقت ہے، اس دن ہم دنیا سے ضرور جائیں گے۔ تو جب موت سے فرار ممکن نہیں اور مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، تو بہتر طریقہ یہی ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ سچی پکی توبہ کرے اور ایسی تیاری کرے کہ جب موت آئے تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الجمعہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ